السلام علیکم. میرے چینل اسلامک وومن نور پر فرحت ہاشمی کے بیانات موجود ہیں. اگر آپ مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ. کیونکہ ماں اولاد کو تکلیف کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف پر تکلیف 9 مہینے تک سہتی ہے. پھر جب پیدائش کا مرحلہ آتا ہے وہ 9 مہینوں کی تکلیف پہ بھاری ہوتا ہے، اس کی اپنی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جب وہ ایک نئی جان کو جنم دے رہی ہوتی. اور پھر دودھ پلانے کا مرحلہ آتا ہے، اس میں بھی ابتدا میں جتنی تکلیف عورتیں اٹھاتی ہیں سب کو معلوم ہے. اور پھر جب تک بچے کا دودھ چھڑایا نہیں جاتا اس وقت تک بھی ماں کو ایک خاص قسم کی تھکاوٹ، مشقت اور ایک ذہن اس کا اسی کی طرف لگا رہتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے. یہ وہ سب کام ہیں، یعنی حمل، ولادت، رضاعت، یہ 3 کام ایسے ہیں جن میں باپ کا کوئی حصہ نہیں. ان تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف باپ نہیں اٹھاتا، نہ ہی اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے وہ خرچ کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، محبت دیتا ہے، ساتھ دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، لیکن فزیکل ایکسرشن صرف ماں کرتی ہے. اس لیے ماں کے حق باپ کے مقابلے میں 3 زیادہ ہیں. اور جب ماں کو اپنے بچوں کی ضرورت ہو تو اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی نیکی پھر یہی رہ جاتی ہے. معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذلک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور ان کی خدمت کرو. وہ کہتے ہیں میں نے پھر دوسری طرف سے آ کر وہی بات دہرائی اور آپ نے وہی جواب دیا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، پہلے دائیں طرف سے آئے، پھر بائیں طرف سے، پھر سامنے آئے، پھر اپنی وہی ریکویسٹ دہرائی اور آپ نے اس کو وہی جواب دیا. آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، اس کے قدموں میں پڑا رہے، جنت وہی ہے. اسی سے وہ محاورہ ہے مشہور کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو دیکھنے والا، سنبھالنے والا اور کوئی بھی نہیں ہوتا. ایسی صورت میں اولاد کے اوپر پھر سب سے بڑی ذمہ داری ان کی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ نفل نماز سے بھی زیادہ ان کا حق ہے. یعنی اگر انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں یا باپ پکار لے تو پھر ان کو جواب دینا چاہیے. نفل دوبارہ پڑھ لے واپس آ کر. نفل کی نماز توڑی جا سکتی ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ ان کو شدید ضرورت ہے یا ویسے بھی کسی کام سے وہ بلا رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت میں مصروف تھا اپنے عبادت خانے میں. اس نے کہا اے جریج. جریج نے دل میں کہا اے اللہ، ایک طرف میری والدہ ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے. پھر وہ بولی جریج. اس نے کہا یا اللہ، یہ میری ماں ہے اور یہ میری نماز ہے، اب میں کیا کروں؟ ماں نے پھر تیسری بار کہا. پھر وہی کہنے لگے یا اللہ، یہ میری نماز اور یہ میری ماں، اب کیا کروں؟ یعنی بیچ میں پھر سمجھ نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے نماز کنٹینیو کر لی کہ اچھا نماز پوری کر کے جاتا. ماں کو غصہ آ گیا، کوئی ضروری کام ہوگا. تو ماں نے بد دعا دے دی کہ اے اللہ جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ بدماش عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. اب دیکھیے کہ ہم سب خواتین بعض اوقات غصے میں، جذبات میں بہت جلد بازی بھی کرتے ہیں. اب وہ جریج جو تھا وہ دن رات عبادت کرنے والا تھا اور اس نے اپنا عبادت خانہ بنا رکھا تھا جس میں وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا. اتنا بڑا عبادت گزار اور پرہیزگار شخص جب ماں نے اس کو بد دعا دی تو کیا ہوا یہ کہ اس کے عبادت خانے کے پاس ہی ایک بکریاں چرانے والی عورت آ کے رہا کرتی تھی قریبی. تو اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا، حرام کا بچہ تھا. تو لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہنے لگی یہ جریج کا ہے. اس نے جریج پر الزام لگا دیا. یہ الزام سن کر وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہنے لگا کہاں ہے وہ عورت جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بچہ میرا ہے؟ تو اس نے بچے کو لا کے جب سامنے کیا تو بچہ بول اٹھا. جریج نے کہا بتا اے بچے کہ تیرا باپ کون ہے؟ یعنی تیری ماں جو کہتی ہے کہ مجھ سے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ بول اٹھا اور اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں بکریاں چرانے والا ہے. اس طرح یہ الزام تو اس سے ہٹ گیا. یعنی اللہ اپنے عبادت گزار بندوں کی، اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے. لیکن اگر اولیاء اللہ سے بھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو کبیرہ گناہوں میں آتی ہے تو پھر پکڑ بھی ہو جاتی ہے. یعنی کبھی ہمیں اپنی نیکیوں پر مان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. نہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق ہم پر والدین کا ہے اور والدین میں سے بھی بڑا حق ماں کا ہے. اس لیے جتنی چاہے نیکیاں کریں لیکن ان کا حق نہ بھولیں، ان کا دل نہ دکھائیں.
ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ان کے مسائل حل کریں، خصوصاً جب انسان بڑا ہو جائے۔ ماں اگرچہ مسلمان نہ ہو، مشرک ہو، دین پر نہ ہو، پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرے۔ حضرت اسماء کی والدہ مسلمان نہیں تھی، مشرک تھی، مدینہ میں آئی ان کے پاس مدد چاہنے کے لیے، تو وہ آپ کے پاس آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، میری والدہ مجھ سے کچھ مدد چاہتی ہیں تو میں کیا ان کی مدد کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کی بات پوری کر دو، ایز لانگ ایز وہ کوئی شرک کرنے کا یا کسی غلط بات کا حکم نہیں دیتے۔ وہ پیچھے سورۃ لقمان میں واضح ہو چکا ہے کہ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، ورنہ دنیاوی عام معاملات میں ان کی رائے کے ساتھ اتفاق زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جہاں ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، وہاں ماں کی اطاعت اور اس کے ساتھ حسن سلوک جو ہے یہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، اس نے انکار کر دیا، یعنی رشتہ ڈالا اور لڑکی نہیں مانی۔ ایک اور آدمی نے اس کا رشتہ ڈالا اور وہ مان گئی، تو جب اس نے اس کے ساتھ حامی بھر لی تو مجھے بڑی غیرت آئی کہ اس نے میرا رشتہ ٹکرا دیا، جیسے آج کل کے بھی دور جاہلیت میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس نے کیا کیا، اس نے اس عورت کو قتل کر دیا، لیکن بعد میں ریگریٹ کیا، بہت شرمندہ ہوا اور اس کے دل میں بہت ندامت تھی۔ ابن عباس کے پاس کہنے لگا کہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جاؤ پھر اللہ عز و جل سے توبہ کرو، جتنا ممکن ہو اللہ کا قرب حاصل کرو۔ عطا کہتے ہیں اس پر میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا، اس لیے آج جب کہ ہم یہ سب بات پڑھ رہے ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ خاص طور پر کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کریں، ان کا دل خوش کر دیں، ان کو کوئی گفٹ دیں، ان کی کوئی مدد کریں، اگر قریب ہے تو ان کی کوئی جسمانی خدمت کریں، دور ہیں تو حال چال پوچھیں، اگر فوت ہو چکے ہیں تو کچھ صدقہ کریں ان کی طرف سے، تاکہ وہ وہاں پہنچے اور ان کا درجہ بلند ہو اور پوچھیں کہ یہ میرا درجہ کہاں سے بلند ہوا، تو پتہ چلے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو فوت شدہ والدین کے لیے دعائیں اور صدقہ جو ہے وہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر جب اپنی اولاد تنگ کر رہی ہو نا تو اس وقت ماں باپ کی طرف تھوڑی توجہ کر دینی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انہیں تنگ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کی طرف سے تکلیف دے رہا ہے، یعنی کہ وہ اس کا بدلہ ساتھ ہی آ رہا ہے، کیونکہ والدین کو ستانے کا گناہ ایسا ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے، یعنی آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انسان کی کہیں نہ کہیں سے پکڑ آتی، جیسے وہ جریج کی ماں کی بات ابھی آپ نے دیکھی۔ اور ماں کی جو تکلیفیں ہیں حمل، ولادت اور رضاعت کی، ان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے دوسرے لوگ جب ہم پر کوئی احسان کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ احسان کر کے اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن ماں کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ وہ ابن عمر کے پاس موجود تھے کہ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس نے اپنی ماں کو پشت پہ اٹھایا ہوا تھا، کہنے لگا کہ میں ان کا مطیع اونٹ ہوں، یعنی میں ان کی سواری ہوں، اور اگر سواریاں خوف زدہ کر دی جائیں، بھاگ جائیں تو میں خوف زدہ ہونے والا نہیں، میں اپنی ماں کو اٹھا کر ہی رکھوں گا۔ پھر اس آدمی نے کہا اے ابن عمر آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا، یعنی کندھے پہ اٹھا کے جو حج کرا دیا تو بدلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا اس کی ایک آنکھ کا بھی بدلہ نہیں چکایا تم نے، یعنی جو تمہاری ولادت میں تکلیف میں جو اس نے تکلیف اٹھائی کوئی بدلہ نہیں چکایا، یہ تم صرف یہ چند کام کر کے سمجھتے ہو کہ بدلہ ہو گیا، بدلہ نہیں چکا سکتے ماں باپ کا۔ بس یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کثرت سے۔ یاد رکھیے کسی بھی شخص کے احسان کا اگر آپ بدلہ چکانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ آپ اس کے ساتھ بھی کرے، لیکن کچھ صورتوں میں یہ ممکن نہیں ہوتا۔ مثلا کسی نے آپ پر کوئی مالی احسان کیا تو آپ کی پوزیشن ہی نہیں ایسی کہ آپ جواب میں کچھ کر سکیں۔ کسی نے آپ کو پڑھایا سکھایا ہے تو اب آپ اس کو کیا پڑھایا سکھائیں گے؟ پھر اسی طرح کچھ اور عمل ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا آپ دوسرے کو بدلہ نہیں دے سکتے۔ کوئی کسی ایسی مصیبت میں آپ کے کام آ گیا کہ اب اس پر تو کوئی ایسی مصیبت نہیں کہ آپ اس کے کام آئیں، پھر کیا کریں؟ دو کام کریں۔ نمبر ایک، اس کے لیے خوب دعا کریں۔ یہ دعا جو ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نہ کسی شکل میں وہ بدلہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی تعریف، اس کی خوبیوں کا ذکر، یہ نہیں اس کے منہ پر، پیٹھ پیچھے، یعنی جب کوئی شخص کسی کا ذکر خیر کرتا ہے، اس کے احسان کا ذکر کرتا ہے مختلف لوگوں کے اندر، تو یہ بھی اس کا ایک طرح سے بدلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ اپنی زمین پہ گئے، جب قریب پہنچے تو اونچی آواز میں کہنے لگے اما جان السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہنے لگی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کہنے لگے رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحمت کرے، کما ربیتنی صغیرا، جیسے آپ نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یعنی اتنے پیار لاڈ سے بات کر رہے ہیں اپنی ماں سے، کیونکہ یہ والدین کی دعا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی نا قرآن مجید میں، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
تو والدہ بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی اے میرے بیٹے اللہ تمہیں بھی بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا. تو صرف اولاد ہی کا فرض نہیں بنتا کہ وہ پھر ساری زندگی خدمت گزار رہے، ماں باپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر یا حسن سلوک پر ان کے لیے دعائیں کریں. پھر آپ دیکھیے دوسری بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے ان آیات سے کہ انسان کو والدین کی قدر بڑے ہو کر آتی، بچپن میں نہیں سمجھ آتی. جب وہ خود والدین بنتے ہیں، اپنے بچے ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہے، پھر زیادہ ان کی طرف رجحان ہو جاتا ہے. اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کچھ کم ہو جاتی ہے اور بچے انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ عمر ہے 40 سال کی. تو 40 سال کی عمر میں توبہ کی طرف توجہ یا تجدید توبہ جسے کہتے ہیں، یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ وہ 40 سال کی عمر کو جا پہنچا. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی مصروفیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. ایک طرف ماں باپ ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے بیوی بچے. عورت کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، ایک طرف اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسری طرف ماں باپ بوڑھے ہیں، ضرورت مند ہیں. اب انسان کیا کرے؟ انسان ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، سخت مشکل وقت ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اس میں پھر بیلنس کرنا چاہیے، نہ تو بچوں کو ٹوٹلی اگنور کر دیا جائے اور نہ پھر صرف والدین کے ہو کر رہ جائے. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد تمہیں نہیں پتا تمہیں کون زیادہ فائدہ دے گا. ہمیں دونوں کے ساتھ جو احسان کرنا ہے وہ اللہ ہی کی خاطر کرنا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر والدین کے ساتھ خصوصی طور پر احسان کرتا ہے اور اس احسان کا بدلہ کس طرح چاہتا ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دینا. تو آج کی یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو پھر والدین کے اوپر جو نعمتیں تھیں اور وہ ان کی وجہ سے ہم تک پہنچی. آپ دیکھیے کہتے ہیں نا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ دونوں کو ساتھ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ماں باپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اس سے بھی بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ماں باپ کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ بھی بچوں کو فائدہ دیتا ہے. ماں باپ نے جو اخلاقی تربیت کی ہوتی ہے اگر ان کے پاس علم ہے یا دین ہے وہ بھی اولاد کو فائدہ دیتا ہے. اس لیے ان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو انسان جب پھر واپس احسان کرنے لگے تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب اولاد کسی مقام پہ پہنچتی تو ماں باپ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں. کل وہ آفیسر تھے، اب بچہ آفیسر ہے اور ماں باپ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں. وہ جب تھے آفیسر تو انہوں نے بچوں کے لیے ساری نعمتوں کا انتظام کیا، لیکن جب بچوں کو ملا تو وہ اپنے بچوں کی طرف مشغول ہو گئے اور ماں باپ کو بھول گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ خرچ کی ابتدا جو ہے وہ والدین سے کرنی چاہیے. طارق محاربی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کے تم ذمہ دار ہو. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو جو تمہارا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹے ہوتے ہوئے پالا تھا. یعنی جس طرح انہوں نے میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں اب تو ان پر ان کے بڑھاپے میں رحم فرما دے، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، کیونکہ بڑھاپے میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان سے جھڑک کر بات نہ کرو اور ان سے عزت والی بات کرو. ایک اور جگہ پر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے لیے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھو. یعنی ماں باپ کے سامنے پوسچر ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں بھی ادب احترام نظر آئے. یعنی عاجزی اور ادب کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھو، یعنی یوں اکڑ کر بیٹھنا اور سر جھٹکنا اور اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی تکلیف دہ باتیں ہیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں دونوں زندہ ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے ارشاد فرمایا
تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. پھر یہ ہے کہ والدین میں سے خاص طور پر ماں کا درجہ بہت بڑا ہے کیونکہ اس کی تکلیفیں بڑی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. اس کی ماں نے اس کو تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا, تکلیف اٹھا کر جنم دیا, اور اس کے حمل یعنی پیٹ میں اٹھانے اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. 1-2 دن کی بات نہیں, وہ 30 مہینے تک تمہارے ساتھ اپنی جان کھپاتی رہی ہے, اس لیے اس کا حق پہچانو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے والا بنایا اور بدبخت اور جبار نہیں بنایا. یعنی وہ شخص دوسرے معنوں میں بدبخت ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات, اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ. گویا باپ کے مقابلے میں بھی 3 درجے ماں کو زیادہ عطا کیے گئے کیونکہ اس کی تکلیفیں بچے کے ساتھ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. حضرت جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ ہے آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کروں, میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے اس معاملے میں مشورہ کروں. آپ نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے. وہ جسے مشہور بات ہے سب کو یہ تو پتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے, تو یہ اس موقع پر آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی. حضرت اویس قرنی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ جب جنگ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں اپنے دانت توڑ لیے تھے. صرف ایک دم خبر سنی اور برداشت نہ کر سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا اور میں اس حال میں ہوں. آپ سے ملاقات کی بے پناہ تمنا تھی, لیکن آپ ہی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں رہے کیونکہ ماں بوڑھی تھی. ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا, یعنی انہی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب وہ مدینہ میں آئے میرے بعد میں تو تم اس سے اپنے لیے دعا کو کہنا, یعنی اس سے اپنے لیے دعا کروانا, یعنی ایک نیک شخص ہوگا. ان کی نیکی کیا تھی کہ انہوں نے اپنے دل کے جذبات, یعنی آپ سوچیے ذرا اگر ہمیں پتا چلے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں یا ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو کون پیچھے رہے گا ہم میں سے؟ گھر میں کوئی بھی کام ہو بس چھوڑ کے بھاگیں گے, کوئی بوڑھا ہو جوان ہو کچھ ہو. لیکن انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی, لیکن آپ کے حکم اور آپ کی اطاعت کا ایسا جذبہ تھا کہ آپ ہی کے حکم پر ماں کی خدمت میں لگے رہے اور آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے, کیونکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو صحابی کا ٹائٹل ملتا تھا, وہ تابعی قرار پائے. ان کا علمی اعتبار سے کہ اس دنیا میں ایک درجہ کم ہوا, لیکن اللہ کے ہاں درجہ کم نہیں ہوا کیونکہ ایک بہترین کام میں تھے. ان کو اپنا فریضہ حج ادا کرنے کا بھی بہت شوق تھا, لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اس کے لیے بھی نہ جا سکے. جب ماں فوت ہو گئی تو حج ادا کیا. ماں باپ اگرچہ نان مسلمز بھی ہوں پھر بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے, جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے کہ وصاحب ہما فی الدنیا معروفا. اگر شرک کے لیے بھی کہتے ہیں تو شرک کی بات تو نہیں مانو لیکن سلوک اچھا کرو. حضرت اسما فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میری پاس میری والدہ آئیں. اس وقت وہ مشرکہ تھیں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہیں, وہ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتی, کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں, سلی امہ کی, اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اچھا سلوک کرو. وہ اصل میں اپنی بیٹی سے کچھ مدد لینے کو آئی تھی, اور آپ کو معلوم ہے مکہ اور مدینہ والوں کے حالات پولیٹیکلی کتنے ٹینس تھے, ایک جنگ کی کیفیت تھی اور وہ مشرک تھی. لیکن جب وہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ سلوک صرف ان کی زندگی تک نہیں ہونا چاہیے, ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے اچھا سلوک جاری رہنا چاہیے. اور وہ کس طرح؟ حضرت ربیعہ سائدی فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ ایک انصاری آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کیا مجھ کو ان سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, 4 باتیں تجھ پر ضروری ہیں. نمبر 1 ان کی نماز جنازہ ادا کرنا, یعنی اولاد اگر دور ہو گئی تو اس کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جنازہ پڑھ سکے, خاص طور پہ مردوں کے لیے, لڑکوں کے لیے.
نمبر 2 ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا. نمبر 3 جو وعدہ انہوں نے کیا اس کو پورا کرنا. ماں باپ بعض اوقات لوگوں کے ساتھ کچھ وعدے کر جاتے ہیں کہ اچھا میں تمہاری وہ مدد کرتا ہوں یا وٹ ایور، تو اس میں کیا ہے کہ اگرچہ ماں باپ کے وعدے ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے تھوڑی کیا تھا، ماں باپ نے کیا تھا، اب وہ گئے ہم کیا کریں. نہیں، آپ ان کے وعدے پورے کرو. نمبر 4 ان کے دوستوں کا احترام کرنا. اس میں آپ دیکھیں نا کہ اسلام میں کتنی وسعت ہے اور کتنی مروت ہے کہ ماں باپ تو فوت ہو گئے لیکن ان کے دوست اگر زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہو. یہ نیکی ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی تم پر لازم ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا، جس بندے کو اللہ نے مال دیا پھر ماں باپ کے ساتھ اس نے نیکی کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے ماں باپ زندہ نہ ہو تو کیا کرے؟ یعنی اب تو وقت گزر گیا، وہ تو چلے گئے. آپ نے فرمایا ان کی طرف سے محتاجوں کو کھانا کھلائے، یعنی ان کے جانے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے. اب یہ جو دعائیں مغفرت ہے یہ کیسے کی جائے؟ دعائیں مغفرت میں ایک تو ہر نماز کے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ وہ دعائیں مغفرت ہے جو ہر نمازی اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہے. اس لیے کتنا ضروری ہے نا ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں تاکہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ویسے اگر وہ بھول بھی جائیں اپنے کام کاج میں اپنی دنیا میں تو کم از کم نمازوں میں تو ہم کو یاد کرتے رہیں، وہاں سے تو دعا آتی رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کے ماں باپ دونوں انتقال کر جائیں اور یہ ان کی زندگی میں نافرمان رہا اور جب وہ مثلا فوت ہو گئے تو پھر اس کو احساس ہوا، یعنی حدیث کے الفاظ نہیں وضاحتی الفاظ ہیں، تو پھر فرمایا کہ تو برابر ان کے حق میں دعا کرتا رہے، ان کی بخشش کی استدعا کرتا رہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ والدین کا فرما بردار قرار دے کر نافرمانی کے وبال سے بچا لیں گے. یعنی اگر کوئی بچہ زندگی میں نافرمان رہا اسے احساس نہیں ہوا، کیونکہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ ہوتے ہیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جیسے یہ سب بہاریں ہمیشہ ہی رہیں گی، یہ سایہ دار درخت ہمیشہ ہمارے سر پر رہیں گے، اور ہم اپنے لاڈ پیار میں ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ ماں باپ ہی ہے نا، اپنے ہیں، جو بھی چاہیں کرے. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں اور زندگی کی دھوپ ہمیں ستانے لگتی ہے تو پھر ان کی قدر آتی ہے، پھر یاد آتے ہیں. اس وقت پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اب میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کروں، اب میں کس طرح کمپنسیٹ کروں ان ساری غلطیوں کو، زیادتیوں کو جو میں پہلے کر چکا ہوں. تو اس پر آپ نے کیا طریقہ بتایا کہ ان کے مرنے کے بعد برابر دعائیں مغفرت کرتا رہے تو وہ اس کی اس نافرمانی کا ازالہ کرے گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے مگر 3 عملوں کا ثواب باقی رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے فائدہ لیا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں. دوسری بات جو بتائی گئی وہ والدین کی طرف سے صدقہ خیرات، یعنی ان کے وفات کے بعد زندگی میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے زیادہ دیا اور ماں باپ کے پاس کم ہے اور وہ خود صدقہ نہیں کر سکتے تو ان کو آپ دیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کریں، یا دور ہیں تو ان کی طرف سے ان کے نام سے کرتے رہیں. حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی ماں فوت ہو گئی ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کے پاس پانی کی بہت کمی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کی کمی اور ضرورت ہو اس کے مطابق صدقہ خیرات جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا. پھر اسی طرح والدین کے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، وصیت، نظر، قرض وغیرہ پورا کرنا، یہ بھی اولاد کی ذمہ داریوں میں سے ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ان کی ماں پر ایک نظر تھی، وہ اس کو ادا کرنے سے پہلے مر گئی. آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے نظر ادا کر. پھر یہی طریقہ قائم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کا وعدہ اللہ سے یا بندوں سے اس کی اولاد میں سے کوئی پوری کر دیتا. پھر والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں سے اچھا سلوک. ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں، کبیرہ گناہ ہو گیا مجھ سے، میرے لیے کیا توبہ کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا بس اس سے نیک سلوک کر،
یعنی گناہ کبیرہ کے کفارے کے لیے اس سے صلہ رحمی کر. ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ترین نیکیوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے جبکہ باپ غائب ہو، یعنی فوت ہو جائے یا اس شہر میں موجود نہ ہو. یعنی کبھی کبھی ان سے ملاقات کے لیے چلے جانا، یا ان کو کوئی تحفہ بھیج دینا، یا ان کو کسی موقع پہ یاد رکھنا، ان کی خوشیوں غموں میں شریک ہونا. پھر اسی طرح والدین سے محبت والدین کی وفات کے بعد طبعی چیز ہے، لیکن شعوری طور پر بھی کرنی چاہیے. محبت سے ان کو یاد کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت بریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ کو روتے دیکھ کر بے اختیار رو پڑے. راویہ بریرہ کا بیان ہے